बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त टाइम है 3:31। 15 सितंबर का आगाज़ हो गया है इतवार के दिन का। और कल मैंने 4-5 वीडियोस की, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है और इसलिए मैं साथ साथ आपको टाइम भी बताता जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई डेवलपमेंट इसके बाद होगी तो आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मेरी वीडियो उससे पहले रिकॉर्ड हुई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ लम्हात पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मोहसिन नकवी की मुलाकात ख़त्म हुई है, और उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की 1.5-2 घंटे की मुलाकात हुई। सारी रात मौलाना फजल रहमान साहब के पास मुलाकातों के लिए हुकूमती वफद आते रहे। पीटीआई का वफद आया, पीटीआई का वफद एक बार आया, उसको वापस जाना पड़ा। और उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि अब से चंद घंटे बाद दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक इंसाफ के वफद के साथ एक अहम मुलाकात होगी। 11 बजे कौमी असम्बली के इजलास का टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन ये इजलास लेट भी हो सकता है। और आज ही सेनेट का भी इजलास है। और ये भी आपको शुरू में बता दूं कि जिस तरह की इत्तलात आ रही हैं, ये भी हो सकता है कि मामला इतवार से आगे चला जाए। देखें, एक चीज़ तो कन्फर्म है, और वो ये है कि हुकूमत के पास जो हुकूमत ने दावे किए थे, जो हुकूमत ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और जिसमें बड़ी बड़ी खबरें भी लगी थी, और वो खबरें दुरुस्त थी, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही थी कि हमने 2 तिहाई अक्सरियत मुकम्मल कर ली है और हम आराम से आइनी तरमीम कर लेंगे। हफ्ते वाले दिन का कहा गया, लेकिन कल आपने देखा कि कल आइनी तरमीम का बिल पेश नहीं हो सका। शहबाज शरीफ 2 बार मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, आसिफ अली ज़रदारी गए, अब बिलावल गए हैं, मोहसिन नकवी बार बार जा रहे हैं। और ये भी आपको शुरू में बता दूं कि हाफिज़ एहसान साहब उस मुलाकात में बैठे हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है। वो बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बहुत क्लोज़ रिलेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड लोगों को आप देखें। लेकिन हाफिज़ एहसान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी केस में उनका इंटरेक्शन हुआ था मौलाना साहब के साथ, और मौलाना साहब उनके फ़ैन हो गए थे, क्योंकि मुबारक सानी केस में मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही थी। मौलाना साहब ने कोई एक तजवीज़ दी, बाकी भी तजावीज़ दे रहे थे, मुफ्ती शेर खान साहब, और ये सब तजावीज़ दे रहे थे। जब बारी आई हाफिज़ एहसान साहब की, तो वो एक जो रिस्पोंडेंट थे या जिन उलमा को मुआवनत के लिए बुलाया गया था, उनकी जानिब से वो पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो नहीं आ सके। तो हाफिज़ एहसान साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक राय दी थी, और उन्होंने कहा था कि आप मुबारक सानी केस का फ़ैसला, जो ओरिजिनल फ़ैसला है और उसके ऊपर जो रिव्यू का फ़ैसला है, ये दोनों फ़ैसले आप ख़त्म कर दें, वापस ले लें, और एक तीसरा फ़ैसला आप जारी करें, और उसमें आप सिर्फ बेल की हद तक रहें, और आप उसमें किसी तौर पे मजहबी हवाले, मजहबी चीज़ें, इन चीज़ों पे आप मत जाएं, आप तीसरा नया फ़ैसला दें। जैसे ही हाफिज़ एहसान साहब ने ये बात की, मौलाना फजल रहमान साहब जो रोस्टम के राइट साइड पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के साथ बैठे थे, तो वो उठ कर आए और उन्होंने आकर कहा कि मैं इनको जानता तो नहीं हूँ हाफिज़ एहसान साहब को, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो राय इन्होंने दी है वो सबसे बेस्ट है। आप दोनों अपने फैसले वापस लें मुबारक सानी केस के, और आप तीसरा फैसला दें। और कासिम साहब ने कहा कि मौलाना साहब फिर बाकी आपके साथ एग्रीड हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, सब ने हाथ खड़े कर कहा कि जी बिल्कुल आप दोनों फैसले वापस लें, ओरिजिनल फैसला भी, रिव्यू भी। ये पहला इंटरेक्शन था मौलाना साहब का हाफिज़ एहसान साहब के साथ, और अब हाफिज़ एहसान साहब ज़ाहिर है फिर मौलाना साहब के बहुत क्लोज भी हो गए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि आज की मुलाकातों में हाफिज़ एहसान साहब का वहाँ पे मौजूद होना। अच्छा, अब आते हैं इस बात पर कि जो तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं। मेरी इतला ये है कि सबसे जो अहम मामला है उस पर पीटीआई को फतह हासिल हो गई है। ये पीटीआई के ज़राए दावा कर रहे हैं, और वो मामला ये है कि पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस एक चीज़ पर है, और वो है कि किसी सूरत भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन मत मिले, टेन्योर पोस्टिंग ना हो, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा ना हो, एज रिटायरमेंट में इजाफा ना हो, रिटायरमेंट एज में इजाफा ना हो। ये मेन फोकस है तहरीक इंसाफ का। बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। बाकी आप चीफ जस्टिस के प्रोसेस को बदल देंगे कि मंसूर अली शाह साहब की बजाय किसी मतलब अब देखें ना, इस तरह के वकील, अब वकला के अंदर आप बात वकला तो कर सकते हैं, हम करेंगे तो हमें तो कहा जाएगा कंटेम्प्ट कर रहे हैं। वकला ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उसको कोई बेशरम जज जो है वो चाहिए। मतलब इस हद तक सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो वकला हैं कि, और बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, ज़बान दे दिया पीटीआई को कि काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से अगर शिक होगी तो उसको वोट नहीं करूँगा। और पीटीआई की असेसमेंट ये है कि शायद कुछ चीज़ों पे मौलाना साहब हुकूमत का साथ दे भी सकते हैं, लेकिन पीटीआई का मेन फोकस ये है कि किसी सूरत भी काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन ना हो। और आज ये जो रात गुजरी है ये बड़ी भारी रात थी, बहुत बड़े बड़े लोग जागते रहे होंगे,
کوئی اللہ سے مانگ رہا ہوگا, کوئی تہجد پڑھ رہا ہوگا, کوئی دعائیں کر رہا ہوگا, تو کوئی جو ہے وہ پنڈی کی طرف رخ کر کے اور میڈے میڈے کی آواز دے رہا ہوگا اور مدد طلب کر رہا ہوگا, اور ان کا محتاج ہوگا کوئی کہ ان کو پنڈی کو کہہ رہا ہوگا کہ میرا کچھ کریں, میں نہیں جانا چاہتا, میں نہیں عہدے سے ریٹائرمنٹ ہونا چاہتا, میں نہیں جانا چاہتا, مجھے ضرورت ہے. اور جیسے مچھلی کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے اور آپ اس کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے, اسی طرح سے لگتا یہ ہے کہ کچھ شخصیات کا اس وقت جو ہے وہ عہدوں پر رہنا ان کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے مچھلی جو ہے اس کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے, اور وہ نہیں جانا چاہتے, وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتے اور ہر قیمت پہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بات کی پی ٹی آئی کو زبان دے دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے اوپر تو میں کسی صورت ووٹ نہیں دوں گا. اس پہ پی ٹی آئی بہت خوش ہے, لیکن پی ٹی آئی کو ظاہر خوف ہے کہ مولانا صاحب کے پاس بلاول گئے ہیں منانے کے لیے اور 1.5-2 گھنٹے مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کی ہے. محسن نقوی وہاں پہ گئے اور محسن نقوی صاحب کی جو ویڈیو جو ایک ٹویٹ کی ہے, زبیر علی خان صاحب نے, ہمارے دوست ہیں, بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور گراؤنڈ پر موجود ہیں وہاں پہ. زبیر علی خان صاحب اور عمر جٹ صاحب اور رضوان غلزئی صاحب 3 کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. باقی بھی علی جا بول ٹی وی سے کور کرتے ہیں, اور علی جا کے علاوہ علی شیر صاحب وہ بھی بول ٹی وی سے ہیں, اور بہت سے رپورٹرز جو ہیں وہاں پر اس وقت موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ان کے بھی وہ خاص طور پہ شبلی فراز صاحب تو بہت خوش تھے, اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا جانا بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ وہ مولانا صاحب کے بہت کریٹک ہیں اور بہت سخت تنقید کرتے رہے ہیں اور مخالفت کرتے رہے مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کی. ان کے جانے کو بھی بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا کا وہاں پہ جانا بہت امپورٹنٹ ہے. تو پی ٹی آئی نے ایک اور بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ مولانا صاحب دیکھیں, اگر یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں کوئی تو اس کا ڈرافٹ آپ سے شیئر کریں, آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں. اگر اس میں کوئی چیزیں اچھی ہیں اور پاکستان کے لیے ہیں, ملک کے لیے ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم بھی اس میں ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن بتائیں تو صحیح وہ ترامیم کیا ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں مولانا صاحب کی پارٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کو حکومت نے یہ کہا کہ آج دن میں مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر کیا جائے گا. لیکن مولانا صاحب نے اظہار برہمی کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے رات کو شیئر کرنا ہے تو کر دیجئے, کیونکہ ہم نے اپنی پارٹی سے ڈسکس کرنا ہے, وکلا سے ڈسکس کرنا ہے. لیکن اگر آپ دن میں کریں گے اور کہیں گے کہ ہم 2 گھنٹے بعد آ کے ووٹ ڈال دیں, ایسا نہیں ہوگا. پھر ہماری طرف سے نہ سمجھیے, پھر ہماری طرف سے انکار سمجھیے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بھی امکانات ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے, اتوار سے آگے چلا جائے اور آج بل پیش نہ ہو سکے یا بل پیش ہو اور پھر ووٹنگ اس کی بعد میں ہو. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ سارے فارم 47 والے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, ان کو جیسے بھیڑ بکریوں کو, دمبوں کو, بھیڑوں کو بند کر دیا جاتا ہے نا ایک جگہ کے اوپر, سارے جانوروں کو, یا گاڑیوں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں جو کہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوتی ہے جانوروں کو قربانی کے موقع پہ, جیسے گاڑیوں میں وہ بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو جانوروں کی طرح اس وقت اسلام آباد میں بند کر کے رکھا ہوا ہے ساروں کو, ریلو کٹوں کو, اور اوقات ان کی ہے نہیں, حیثیت ان کی ہے نہیں, فارم 47 والے. تو یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کون سی ترمیم آ رہی ہے, نہ ان لوگوں کے پاس ڈرافٹ ہے. ان کو بس یہ کہا گیا کہ خبردار تم ادھر سے لے, سارے بیٹھے رہو ادھر, جتنے بجے بلایا جائے ہو, اور سارے جو ہے وہ 1 میسج کی دوری پہ رہیں, الرٹ رہیں, آن لائن رہیں. جب میسج آئے ٹھک کر کے آپ نے اسمبلی پہنچنا ہے, کوئی دیر نہیں ہوگی, کوئی تاخیر نہیں ہوگی, ورنہ چترول ہوگی. اور سارے اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے جیسے جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جانوروں کی طرح یہ بند ہوئے بیٹھے ہیں بیچارے. ظاہر ہے حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی جب آپ فارم 47 والے ہوتے ہیں. جب کسی کو ووٹ 15,000 پڑے ہیں اور 1,15,000 کر دیے گئے ہیں, تو وہ تو پھر 1,15,000 والوں کو جواب دے ہوگا نا. وہ پھر ان 15,000 کو تو نہیں سوچے گا جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, یا اس حلقے میں جس کو جیتنے والے کو 1.5 لاکھ پڑا ہے وہ اس کی ان لوگوں کے تو وہ خلاف جائے گا کہ اچھا تم نے مجھے 15,000 دیا ہے, میرے مخالف کو 1.5 لاکھ دیا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر مجھے جنہوں نے میرا ووٹ بڑھایا ہے, میرا انہوں نے 2.25 لاکھ کر دیا ہے, میں تو پھر انہی کے ساتھ جاؤں گا, میں تو انہی کا ساتھ دوں گا. لیکن پی ٹی آئی کی یہ بہت بڑی فتح ہوگی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس بات پر آ گئے کہ وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن پہ ووٹ نہ دیں. باقی میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی ترامیم ہوں گی وہ 99% چانسز ہیں کہ وہ ترامیم اڑ جائیں گی, کیونکہ جب قاضی صاحب ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ ججز جو ہیں, جو قاضی صاحب کا گروپ ہے, وہ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جب تک قاضی صاحب ہیں تو وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہیں,
بعد میں وہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف دیکھیں گے. اور کیونکہ ظاہر ہے کچھ ججز جو حلف کے ساتھ ہے وہ تو اپنے حلف کے ساتھ رہے گا, جو آئین کے ساتھ ہے وہ آئین کے ساتھ رہے گا, جو قانون کے ساتھ ہے وہ قانون کے ساتھ رہے گا, اور جو نون کے ساتھ ہے وہ جب دیکھے گا کہ نون کا مین پلر ہی گر گیا ہے اور مین ان کا قاضی ہی گر گیا ہے اور قاضی صاحب ہی نہیں رہے, تو وہ پھر منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جائیں گے. تو اس لیے اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں, اور اگر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور یہ ترمیم کر بھی دیتے ہیں کہ ایک پینل جائے گا اور وزیر اعظم فیصلہ کرے گا کہ کون چیف جسٹس بنے گا, تب بھی یہ ترمیم اڑ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے, ججز کو پتہ ہے کہ کیسے آئے ہیں, کیسے قاضی صاحب ان کو لائے ہیں, کیسے قاضی صاحب نے ان کے مینڈیٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے. اور پھر یہ خود بھی کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد ہماری حکومت گر جائے گی, خواجہ آصف اور یہ کہتے ہیں رانا سنولا, اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ان کے گلے پڑ گیا, اس کو بھی ابھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ جو بھی آئینی ترمیم کریں گے, جو بھی قانون سازی کریں گے, وہ جب چیلنج ہوگی تو وہ کمیٹی میں ہی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ختم بھی کریں گے تو یہ جو ختم کرنا چیلنج ہوگا تو یہ کمیٹی کے پاس ہی جائے گا نا, کہ آپ کی حیثیت ختم کر دیا اور ابھی تک یہ جو اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے قانون سازی ہوئی ہے, تو یہ سارا معاملہ کمیٹی کے پاس جائے گا, وہ بینچ بنائیں گے. اور اگر تعداد یہی رہتی ہے تو اس فل کورٹ میں بھی قاضی صاحب کے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے. اب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور کل رات کو جو عشائیہ تھا شہباز شریف صاحب نے دیا, اس میں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کہنے, بس وہ ایک خانہ پوری تھی, اور شہباز شریف صاحب بھی بے بس تھے, ان کو بھی نہیں پتا تھا. اور وہاں بس ایک ساروں کو نا ان کو جو ہے وہ بس چیک کیا جا رہا ہے, کبھی ادھر بلایا جاتا ہے, کبھی ادھر کے سارے پہنچتے ہیں نا, تاکہ جب پارلیمنٹ میں بلایا جائے تو سارے پہنچ جائیں گے. بیچارے فارم 47 والے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے, بیچاروں کی کیا اوقات ہے. تو آج کے دن امپورٹنٹ ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اگر انہوں نے رات کو ڈرافٹ نہ دیا اور مولانا صاحب کے ساتھ کچھ چیزیں نہ ہوئی تو پھر یہ معاملہ اتوار سے آگے بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ مولانا صاحب شاید کچھ چیزوں پہ ان کے ساتھ چلے جائیں, جیسے فیڈرل کورٹ والی بات ہو رہی ہے یا چیف جسٹس کی تقرری کے پروسیس والی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر صرف ایک چیز پہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے, اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہ دینا, ان کی ایج جو ریٹائرمنٹ کی اس کو نہ بڑھانا, تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. میں ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے, یعنی یہ سینٹیمنٹس ہیں, میں اس دوران ایک دوست سے ملا, اس نے مجھے کہا کہ اگر قاضی فائز کو ایکسٹینشن مل گئی تو میں ہر قیمت پہ ویزا منگواؤں گا کسی ملک کے, چاہے جس مرضی مجھے ملک میں جانا پڑے, میں پاکستان نہیں رہوں گا. یہ ہیں اس وقت سینٹیمنٹس, اور اتنا بڑا برین ڈرین ہوگا اور اتنا بڑا پاکستان کے اندر مایوسی اور اندھیرا اور تباہی اور بربادی آئے گی قاضی کی ایکسٹینشن ہو گئی تو, کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنے نام یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.